صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تھا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنازے کی امامت فرمائی، اور جنازے کی امامت کے بعد ابھی نہ قبر کے تیار ہونے میں کچھ ٹائم باقی تھا، تو حضور زمین پہ تشریف فرما ہوئے۔ لوگ قبر کی تیاری میں ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے نا ابھی قبر نہیں تیار ہوئی، تو کہتے ہیں کہ لکڑی کے ساتھ حضور نے زمین کریدنی شروع کر دی، اور دیر تک حضور نے چہرہ نور کو زمین کی طرف جھکائے رکھا، گویا زمین شرف دیدار حاصل کرتی رہی۔ دیر تک چہرہ نور جھکا رہا زمین کی جانب، حضور نے رخ نور کو پھیر لیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نہ بڑے، جب حضور ہمارے قریب ہوتے تھے تو ہمارا خیال ہوتا تھا کہ رحمت کی برکھا ہے، اپنے اپنے حصے کا کرم اڈیل لے اپنے اوپر۔ فرماتے ہیں منتظر تھے کہ حضور کب ہماری طرف رخ انور پھیریں اور ہم کریم سے کوئی بات سن سکیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم بڑے شدید منتظر تھے۔ دیر کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ انور اٹھایا، دیر کے بعد چہرہ انور اٹھایا۔ یہ دیکھیں تبلیغ ہو رہی ہے، اور جب حضور نے چہرہ انور اٹھایا تو آنکھوں میں آنسو تھے، رو رہے تھے، اور 3 دفعہ حضور نے فرمایا، چونکہ قبر تیار ہو رہی تھی، 3 دفعہ نبی کریم نے فرمایا لوگو قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اس کی تیاری کر لو، اس کی تیاری کر لو، اس کی تیاری کر لو۔ 3 دفعہ حضور نے یہ جملے دہرائے۔ کیوں؟ ایک میں تبلیغ کرتا ہوں پر اس میں نہ درد ہے، نہ رونا ہے، نہ وہ لب و لہجہ۔ ایک حضور دعوت دے رہے ہیں قبر کی تیاری کی، لیکن اس میں آنسو ہے، اس میں خاص رغبت ہے غلاموں کے لیے۔ تو اپنی زندگی کے اندر جو ہمارا انداز تکلم ہے، ہمارا انداز گفتگو ہے، میں کہا کرتا ہوں کہ ہم نا دین کے لیے جب کلام کر رہے ہوتے ہیں تو شدت ہوتی ہے ہمارے جملوں کے اندر، بعض مقامات شدت کے ہوتے ہیں۔ آپ جہاد کی بات کر رہے ہیں، ناموس رسالت کی بات کر رہے ہیں، تو کسی جگہ آپ کے لب و لہجے کے اندر شدت کا ہو جانا برا نہیں ہے، بلکہ وہ اچھا ہے۔ لیکن میرے عزیز، ہر وقت ہی کچھ لوگ تلخ ہیں، انہیں کسی وقت بھی آپ ان سے ملاقات کر رہے ہیں وہ لوگ آپ کو پریشان ہی نظر آئیں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے بھی کمرے ہوں گے، جنت میں کچھ ایسے کمرے، کچھ ایسے مکانات بھی ہوں گے کہ باہر کھڑے ہوں گے تو اندر نظر آئے گا، اور اندر کھڑے ہوں گے تو باہر نظر آئے گا۔ یعنی ایک تو تم آئینے لگاتے ہو نا، وہ دیواریں اتنی شفاف ہوں گی کہ اندر باہر سے ان کا حسن دکھائی دے گا۔ حضرت سیدنا مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، کہتے ہیں میں نے فوراً عرض کی حضور وہ ملیں گے کس کو؟ وہ جو اتنے حسین گھر ہوں گے کہ دیواریں ہی شیشے کی محسوس ہوں گی، اندر باہر سے حسن کے جلوے دکھائی دیں گے، حضور وہ ملیں گے کسے؟ تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ اس کو ملیں گے جو گفتگو اچھی کرے گا، جو گفتگو اچھی کرے گا، لب و لہجہ اخلاق والا ہو، گفتگو اچھی کرے گا، لوگوں کو کھانا کھلائے گا، اور جب لوگ سو رہے ہوں گے تو وہ اٹھ کے اپنے رب کی عبادت کرے گا۔ اس شخص کو وہ مکانات ملیں گے جن کی دیواریں آئینے کی مانند ہوں گی، جن کا حسن تازہ ہوگا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے مزین کیا ہوگا، سنوارا ہوگا۔ ہم اگر تھوڑی سی توجہ کریں نا، کئی دفعہ وقت گزر جاتا ہے، لہجہ نہیں بھولتا، لہجہ یاد رہتا ہے۔ آپ تو 2 منٹ کے لیے غصے میں تھے نا، تو آپ نے کوئی بات کر دی کسی غریب کو، کسی شخص کو، آپ غصے میں تھے، آپ نے کہہ دیا، اس بیچارے نے سن لیا، لیکن وہ باتیں اسے سونے نہیں دیتی، بار بار یاد آتی۔ کوئی آپ کے ساتھ تلخ کلام کر دے نا، کبھی تلخ گفتگو کر دے، بندہ جب سامنے آتا ہے وہ باتیں یاد آ جاتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے، اور وقت گزر جاتا ہے۔ لڑائیاں ہمیشہ چل نہیں سکتی۔ لڑائی کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ 1 دن کی، 2 دن کی۔ قتل بھی ہوں تو اگر قاتل کو پھانسی بھی ہو جائے تو پھانسی کے بعد بالآخر لڑائی تو ختم ہو ہی گئی نا۔ لڑائی ہمیشہ چلتی، تلخی ہمیشہ چل سکتی نہیں۔
تلخی روٹین میں چلنے والا سکہ، کوئی سکے روٹین میں چلتے وقتی ہوتے، یہ جو غصے کا لب و لہجہ ہے تلخی کا سکہ، یہ بھائی روٹین میں نہیں چلتا، اس نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے، روٹین میں پیار ہی چلتا ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں حضور پہلے دن مدینہ منورہ آئے، میں زیارت کے لیے گیا تو میں نے مسکراتے دیکھا، 10 سال میں دیدار کرتا رہا، اور وصال سے چند دن پہلے بھی میں نے زیارت کی تو مدینے والے محبوب کو مسکراتے ہوئے ہی دیکھا ہے۔ یہ جو آپ کا لب و لہجہ ہے نا، اخلاق والا، حسن والا، مسکرانے والا، یہ لب و لہجہ نا ذرا لمبا چلتا ہے، یہ روٹین ہے، یہ روز چلے گا۔ یہ سکہ وہ ہے جو رائج الوقت رہتا ہے، یہ کبھی بھی ختم ہونے والا یہ خزانہ ہے۔ تو یہ جو آپ کا تلخ لب و لہجہ ہے یہ روٹین نہیں۔ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مثال دینے کے لیے بات سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں ایک شخص جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جایا کرتا تھا تو شیر سے دوستی ہو گئی، یعنی ڈائریکٹ بادشاہ سے دوستی ہو گئی، اور بادشاہ بھی وہ جو جنگل کا بادشاہ ہے، جنگل کے بادشاہ سے دوستی ہو گئی۔ اب وہ لکڑہارا غریب آدمی تھا، لکڑیاں تو کاٹنی ہوتی تھی، تو وہ جنگل کا بادشاہ اعلان کر دیتا جانوروں کو کہ میرا دوست ہے، ایک تو کوئی تنگ نہ کرے، اور دوسرا یہ کہ سب لوگ مل کے اس کے ساتھ تعاون کرے۔ کبھی کوئی جانور لکڑیاں اکٹھی کراتا، کبھی کوئی اپنی پشت پہ گدھا، بیل، گھوڑا، خچر رکھ کے وہ لکڑیاں باہر چھوڑنے آتا۔ تو اب اس کی بڑی دھوم مچ گئی جنگل کے اندر، لکڑہارا مزدور تھا، وہ بادشاہ سے دوستی کر کے بادشاہ ہی بن گیا۔ وہ گھر آ کے نا بیوی کو اکثر بتاتا کہ میرا ایک دوست ہے، میں جاتا ہوں تو ساری پہلے ہی مخلوق کھڑی ہوتی ہے میرے استقبال کے لیے، دوستی جو بڑے سے ہو گئی ہے۔ بنا ہے شاہ کا مصاحب تو پھر یہ ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ ہمیں تو پوچھتا ہی کوئی نہیں، یہ تو بنا ہے شاہ کا مصاحب تو پھر یہ ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ تو وہ لوگوں کو بتاتا، بیوی کو بھی بتاتا دوست ہے، تو بیوی کہنے لگی اتنی تو تعریفیں کرتا، یہ نہیں بتایا کہ وہ جنگل کا شیر ہے، بس میرا دوست بتا دیا۔ بیوی کہنے لگ گئی کہ تو اتنا جو اس کا ذکر کرتا ہے تو کسی دن بلا نا، بلا کسی دن تاکہ اس کی دعوت کریں۔ اب اس نے پھر نہ اس کو پردے میں رکھا، کیا کہتے ہیں آج کل سرپرائز دینا ہے، مگر سرپرائز دینا ہے، پردے میں رکھا کہ وہ شیر ہے۔ تو وہ بلا لیا گھر، اب اس کے لیے کچا گوشت، ظاہر ہے شیر نے کچا گوشت سکھانا تھا۔ وہ کہنے لگی پکانا کس طرح کا ہے؟ وہ کہنے لگا جب وہ آئے گا پھر بتاؤں گا۔ اب وہ کچا گوشت 2-3 بکرے ذبح کر کے ڈال دیے، وہ آ گیا شیر۔ عارف رومی کہتے جب وہ آیا نا تو اس کی بیوی نے دیکھا، اس نے ایک سخت جملہ کہہ دیا، کہنے لگی اوہو میں سمجھی تھی پتہ نہیں کون ہے، اس طرح کے درندے تیرے یار ہیں، کتے بلے دوست بنائے ہوئے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ خیر وہ شیر نے سن لیا، گوشت کھایا، وہ چلا گیا۔ اگلے دن لکڑہارا لکڑیاں کاٹنے گیا تو شیر نے ملاقات کرتے ہی لکڑہارے سے کہا کہ یہ نا کلاڑی اٹھا اور میری پشت پہ نا ایک زخم کر دے۔ اس نے کہا نہیں میں یہ کام نہیں کرتا، تو میرا دوست ہے۔ اس نے کہا سن بھائی، میں نے پیار سے کہا ہے تو مان جا، ورنہ میں ہوں شیر، میں نے تجھ سے منوا ہی لینا ہے، میں کوئی تکلیف دوں گا مناسب نہیں، تو کر۔ اس نے کلاڑی اٹھائی اور اس کی پشت پہ ایک زور سے زخم لگا دیا، خون بہنے لگا۔ اس نے کہا تو نے آج کے بعد آنا ہے، لکڑیاں کاٹنی ہے، تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا، بس یہ ایک حکمت تھی جو میں نے کیا ہے۔ قصہ مختصر، وہ آتا رہا، لکڑیاں ملتی رہی، خدمت بھی ہوتی رہی، 6-8 ماہ گزر گئے۔ ایک دن شیر اس سے کہنے لگا یہ میرے ذرا بال اٹھا کے دیکھ، وہ جو تو نے زخم لگایا تھا وہ کہاں پہ ہے؟ اس نے وہ بال اٹھا کے دیکھا تو زخم ملا ہی نہیں، کئی جگہ پہ ٹٹولا کا، یار یہاں تھا یہاں تھا یہاں تھا۔ شیر نے پھر کیا کمال ہی جملہ کہا، اس نے کہا کہ وہ جو کلاڑی کا زخم تو نے لگایا تھا نا وہ مکمل ہو گیا، لیکن تیری بیوی کا جو لہجہ تھا اور اس کی جو تلخی تھی وہ آج تک میرے ذہن میں موجود ہے، وہ ابھی بھی مجھے تکلیف دیتی ہے۔ اور بات سوچتا ہوں مجھے اس نے درندہ کہا، اس نے میرے بارے میں اتنے کچے اور کمزور اور سخت جملے کہے، تو وہ بات مجھے بھولتی،
وہ آج بھی میرے ذہن میں اسی طرح گونجتی ہے۔ تلخ جملے جو اس نے کہے اور خوفناک جو انداز اس نے اختیار کیا، وہ بات مجھے کبھی بھی بھولتی۔ تو آپ کے لفظ لوگوں کو بھول جاتے ہیں، پر لہجہ یاد رہتا ہے اگر ہم اپنے لہجے پر تھوڑی توجہ ہی کر لیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرا جی روٹین ہی یہ ہے بات کرنے کی، تو یہ یاد رکھنا کسی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیر کو سوا شیر مل جاتا ہے۔ پھر ایسا نہ ہو کہ آپ کی تلخی کی جواب میں کوئی اس طرح کی تلخی ہو کہ پھر آپ اس کو کبھی بھلا نہ سکیں۔ ہمارے ہاں نا یہ دور تیزیاں دکھانے کا دور ہے۔ کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ تیزی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان بیچاروں کا کبھی کبھی اتنا سخت نقصان ہوتا ہے کہ ان کو ان سے بھی کئی گنا تیز بندہ مل جاتا ہے۔ وہ کسی ایسی جگہ جا کے بیچارے الجھ جاتے ہیں جہاں سے واپسی کا راستہ نظر نہیں آتا۔ حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے ایک وفد کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کی ساری باتیں سنی، تو ان میں سے ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نا زیادہ باتیں نہیں یاد رکھ سکتا۔ حضور میں شاید کمزور حافظے والا ہوں، زیادہ باتیں نہیں میں یاد رکھ سکتا۔ حضور مجھے کوئی ایک ایسی بات آپ ارشاد فرما دے کہ میں عمل کروں تو پھر جنت میرا مقدر بن جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ ایسا مل جائے کہ میں اسی پر عمل، وہ کہا تھا نا درویش نے کہ علم و بس کری ہو یار، کیونکہ کوئی حرف تینوں درکار، تو مجھے کوئی ایسی چیز مل جائے کہ وہ پھر جنت میرا مقدر بنے۔ تو حضور نے فرمایا 3 کام کرنا۔ ایک تو گفتگو جب بھی کرنا اچھی کرنا، تمہارا لب و لہجہ تمہاری گفتگو میں کبھی کوئی کمزوری نہ آئے، گفتگو اچھی کرنا، اچھی گفتگو۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا سلام کو عام کرنا، اور تیسرا فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانے میں رغبت پیدا کرنا۔ یہ کام کر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے مقدر میں جنت کو شامل فرما دے گا۔ تو میرے عزیز، آپ اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے اخلاقی رویے، ہمارا کردار، ہمارا لب و لہجہ، ہم نہ ڈنڈے کے زور پر حکومت قائم کرنا چاہتے۔ آپ کو پتہ ہے بہت سارے ملکوں میں دین گیا اور پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے بعض جگہ پہ دینی اقدار کو، دینی لوگوں کو زوال بھی آیا۔ بر صغیر پاک و ہند میں دین آیا، لیکن اللہ کے فضل سے زوال نہیں آیا اور کبھی آئے گا بھی نہیں، کبھی آئے گا بھی نہیں۔ وہ جو ہم پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں نا ہمارے معاملات پہ اور بڑے بڑے فتوے دیتے ہیں، یہ بات وہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں عشق رسول کی شمع بہت زیادہ فیروزہ ہیں، یہ بیگانے بھی مانتے ہیں۔ کیوں بھلا؟ اس کی وجہ سمجھیں، ہمیں جو دین پڑھایا ہے وہ صوفیاء نے پڑھایا ہے، اور صوفی جو دین پڑھاتا ہے نا اس کا لب و لہجہ میٹھا بڑا ہوتا ہے، اس کے لب و لہجے میں اخلاص بڑا ہوتا ہے، اس کے لب و لہجے میں للہیت بڑی ہوتی ہے، تلخی نہیں ہوتی۔ تو وہ دین پڑھاتے نہیں، وہ گھول کے پلا ہی دیتے ہیں۔ انہوں نے نا لوگوں سے پیار ڈالا، لوگوں کی ان کے ساتھ محبت ہو گئی، پیار ہو گیا، پھر انہوں نے میٹھے انداز میں لوگوں کو دین سمجھایا۔ لیکن ذرا صحابہ کرام کہاں کہاں امام حسن اور حسین کو یاد کرتے اور کس طرح وہ موقع بناتے یاد کرنے کے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، یہ میرے سامنے ترمذی شریف پڑھی ہے، تو ان سے کسی بندے نے مسئلہ پوچھا، کوفے کا رہنے والا تھا وہ شخص، کہنے لگا حضرت جی یہ مکھی کا خون لگ جائے کپڑوں کو تو نماز ہو جاتی ہے، یا مچھر کا خون لگ جائے تو نماز ہو جاتی ہے؟ مسئلہ پوچھا تھا نا تو چاہیے تھا جواب دیتے، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کے چہرے پہ جلال آیا، فرمانے لگے تم نے مصطفیٰ کا نواسہ شہید کر دیا ہے، اب مکھیوں کے خون کا مسئلہ پوچھتے ہو؟ حضور کا نواسہ شہید کر کے تو مچھروں کے خون کے مسئلے پوچھتے ہو؟ اتنے نیک ہو گئے ہو؟ آپ فرمانے لگے تم نے تو اس حسین کو شہید کیا کہ جن کے بارے میں میرے نبی پاک نے فرمایا تو حسن اور حسین دنیا میں میرے پھول ہیں۔ دیکھیں سوال کیا پوچھا اور جواب کیا دیا، فرمایا حسین کو شہید کر کے تو اب تم یہ مسئلہ پوچھنے لگے ہو کہ مکھی اور مچھر کے خون کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کس کس موقع پر اور کس کس رنگ میں صحابہ یاد کرتے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کے ساتھ گلی میں گزر رہے ہیں، غور سے ابو بکر صدیق امام حسن کی زیارت کرنے لگے
اور پھر کہنے لگے علی ایک بات کروں، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ حضرت مولا علی کا بھی تجسس بڑھ گیا، کہنے لگے اب آپ کو کرنی پڑے گی، میں نہیں ناراض ہوتا پر کریں کیا بات ہے؟ تو فرمانے لگے علی حسن کا چہرہ تیرے ساتھ تو بالکل بھی نہیں ملتا۔ حضرت علی نے غور سے دیکھا تو فرمانے لگے حسن تو سارے کا سارا مدینے والے محبوب کے ساتھ شباہت رکھتا ہے، سارا ہی حضور کے ساتھ ملتا ہے، سارا ہی چہرہ، آنکھیں بھی حضور پہ، ناک بھی حضور پہ، ان کے لب ہائے مبارکہ بھی، سارا ہی حسن میرے نبی پاک کے ساتھ ملتا ہے۔ اور یہ تو ابو بکر کی بات ہے نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا جب بدر والوں کو تحفے دینے شروع کیے نا، تو شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ ان کی خدمتیں زیادہ تھی نا، جو بدر سے جنگ کرتے آ رہے تھے، تو سب کو 1000 دیے، اپنا بیٹا بھی شامل تھا، انہیں بھی 1000 دینار دیا، پر امام حسن حسین آئے تو 2-2 ہزار دینار دیے، 2-2 ہزار دینار، دو اپنی عقیدت کو کبھی کچا نہ ہونے دینا ورنہ آپ کا مزہ خراب ہو جائے۔ 2-2 ہزار دینار۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے گھر جا کے اماں کو شکایت کی کہ اماں میں تو نبی پاک کے زمانے میں جہاد کرتا تھا اور حسن حسین تو بچے تھے، مدینہ شریف کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، پر میرے ابا جی مجھے سنگل دیتے ہیں، انہیں ڈبل دیتے ہیں۔ اماں کہنے لگی پتر اگر تیرے ابا کا موڈ ٹھیک ہوا تو بات کروں گی، ورنہ مجھ سے نہ امید رکھنا کہ عمر سے بات کروں۔ شام کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ کی اہلیہ نے نا موڈ اچھا دیکھا تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کہنے لگے چھوٹی سی بات کرنی تھی، بچوں کو پیار ہوتا ہے وہ محبت کے ساتھ کچھ باتیں کر دیتے ہیں، آپ کا شہزادہ کہتا ہے کہ آپ حسن حسین کو ڈبل دیتے ہیں اور مجھے سنگل دیتے ہیں۔ جناب فاروق اعظم اسی وقت فرمانے لگے بلاؤ عبداللہ کو، بلاؤ حضور، وہ تو انہوں نے ویسے ہی بات کی تھی، فرمایا کچھ نہیں کہتا، بلاؤ تو صحیح نا۔ بلایا، جناب عبداللہ ابن عمر آ گئے، فاروق اعظم نے تقریر شروع کر دی، خطبہ اہل بیت پڑھنے لگے، شان اہل بیت بیان کرنے لگے، عظمت اہل بیت کا قصیدہ حضرت سیدنا عمر فاروق بیان کرنے لگے۔ کہنے لگے یہ تو نے کیا کہا پتر کہ حسن حسین کو ڈبل ملا ہے؟ فرمایا تیری خالہ کا نام بھی زینب ہے، تیری خالہ کا نام بھی ام کلثوم اور رقیہ ہے، بتا کیا تیری ماں کا نام بھی فاطمہ الزہرا ہے، تیرے باپ کا نام بھی علی المرتضیٰ ہے، کیا تیری نانی بھی ختیجہ ہے؟ او پتر بول کے بتا، کیا تیرے نانے کا نام بھی محمد مصطفیٰ ہے؟ بول کے بتا نا۔ اور کسی پنجابی کے شاعر نے امام حسن حسین کی بات کی تھی، اس نے کہا تھا باپ جنہاں دا کل ایمان بن کے لڑدا رہیا سی ہر میدان اندر۔ حضور نے فرمایا نا کہ علی کل ایمان ہے، باپ جنہاں دا کل ایمان بن کے لڑدا رہیا سی ہر میدان اندر، ماں جنہاں دی سیدۃ النساء ہوئے تے نانا عرش تے جاوے مہمان بن کے۔ فرمانے لگے کہ کیا تیرے نانا کا نام بھی مصطفیٰ ہے؟ فرمانے لگے پتر سن، ان کے ساتھ کبھی مقابلہ نہ کرنا، تمہیں میں نے خدمت دیکھ کے دیا ہے اور انہیں میں نے نسبت دیکھ کے دیا ہے، انہیں نسبت دیکھ۔ یہ بات نہ چلتے چلتے مولا علی تک پہنچ گئی۔ حضرت علی بڑے راضی ہوئے کہ عمر نے یہ بات کی، بڑے راضی ہوئے، کہنے لگے ایسے تو نہیں نا میرے نبی نے فرمایا تھا کہ عمر جنتیوں کا چراغ ہے، عمر جنتیوں کا چراغ، ایسے تو نہیں کہا تھا۔ اب یہ بات حضرت عمر تک پہنچ گئی تو حضرت عمر مولا علی سے ملنے آگے، کہنے لگے آپ نے کہا ہے کہ میں جنتیوں کا چراغ ہوں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ کہنے لگے میں نے کہا نہیں، میں نے حضور سے سن کے کہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے پھر ذرا نا اپنی گارنٹی کے ساتھ مجھے یہ لکھ کے دے دیں، یعنی اپنی گارنٹی کے ساتھ، آپ گارنٹی کے ساتھ لکھ کے دے دیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے لکھ کے دیا، کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ عمر اہل جنت کا چراغ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فلاح عامہ کے کام کرائے، بڑے بڑے سرائے بنائے، لوگوں کے ٹھہرانے کا بندوبست کیا، وظائف دیے غریبوں کو، مساجد بنائیں، مدارس بنائے۔ آپ کو مجدد کہا جاتا ہے، نئے سرے سے تجدید کی، علماء سے پیار کیا، صدقات و خیرات کا ایک ایسا ماحول دنیا کے اندر بنایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ دینے کے لیے بندہ تلاش کرتے تھے، پر جناب عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں کوئی زکوٰۃ لینے والا میسر نہیں آتا تھا۔ ایک شخص ملا تو لوگوں نے اس کو اتنی زکوٰۃ دی، اتنی زکوٰۃ دی، اتنی زکوٰۃ دی، لوگ خوشحال ہو گئے، اتنی زکوٰۃ دی کہ اگلے سال وہ خود زکوٰۃ دے رہا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایسا ماحول بنا کے لوگوں کو دیا، اس طرح کی نوعیت
آپ نے لوگوں کو دی کہ خوشحالی نظر آنے لگی، ذمیوں کے، غیر مسلموں کے حقوق کا بھی تحفظ فرمایا۔ 39 سال عمر پائی، صرف نمازیں بھی پڑھ گئے، صدقے بھی دے گئے، عبادتیں بھی کر گئے، 2.5 سال حکومت بھی کر گئے، اللہ رسول کو راضی بھی کر گئے۔ عمر پائی 39، پورے 40 نہیں، 39 سال عمر پائی، اتنا کچھ کر گئے۔ ہم تو بھی انتظار میں رہتے، ہم تو بھی انتظار میں۔ اٹھ فریدہ ستیا تے داڑھی آ گئی پور، اٹھ فریدہ، یہ ستیا کا مطلب بابا جی نے غفلت بیان کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سچی مچی سویا ہوا تھا، کہتے تو غافل ہے۔ اٹھ فریدہ ستیا داڑھی آ گیا پور، اگا نیڑے آ گیا، پیچھا رہ گیا دور۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو زہر دے دیا گیا۔ کچھ لوگوں کو برداشت نہیں نہ ہوا۔ ایک شخص آیا رکا لے کے، اس نے کہا حضور پچھلا خلیفہ میرے نام 20,000 دینار لکھ گیا ہے، پر وہ فوت ہو گیا ہے، تو آپ یہ رکا ہے، مجھے 20,000 دینار دے دیں۔ آپ فرمانے لگے سنبھال کے رکھ، شاید میرے بعد والا دے دے۔ رکا سنبھال کے رکھ، پر مجھ سے نہ امید رکھنا 20,000 دینار تو میں 20,000 گھر میں دوں گا اور 20,000 چولہے جلاؤں گا۔ میں ایک آدمی کو اتنا امیر کر دوں اور باقی لوگ دیکھتے رہے۔ آپ کو زہر دے دیا گیا، بیمار رہے، بچوں کو بلایا، فرمایا بیٹا میں جہنم سے ڈر گیا تھا، تمہارے لیے مال نہیں جمع کر سکا۔ اس دل نکلا، شدید علیل ہو گئے۔ آپ کی اہلیہ کہتی ہیں کہ آخری وقت آپ کی زبان پر وہ آیت جاری ہوئی، تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ فرمایا یہ آخرت کا گھر ہے، ان لوگوں کو ملے گا جو نہ زمین میں تکبر کرتے ہیں نہ فساد چاہتے ہیں۔ یہ آیت پڑھی اور روح پرواز کر گئی۔ وصال سے پہلے 10 دینار یا 20 دینار دے کے اپنے بیٹے کو بھیجا، فرمایا گاؤں میں جاؤ اور میرے لیے زمین خریدو قبر کے لیے، اور اگر گاؤں والے خوشی سے دے دیں تو خریدنا، اور اگر انہیں دقت ہو تو انہیں تنگ نہ کرنا۔ 10 دینار کی زمین خریدنے کے لیے جب بیٹا جانے لگا تو اس نے کہا حضور کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ آپ کا جسد خاکی مدینے لے جایا جائے اور نبی پاک علیہ السلام کے پہلو میں آپ کو دفن کیا جائے۔ آپ فرمانے لگے پتر میں اس قابل نہیں ہوں کہ حضور کے ساتھ دفن کیا جائے، نہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ اس طرح کرنا، میرے پاس حضور کے کچھ ناخن اور بال ہیں، جب میرا انتقال ہو جائے تو میری قبر میں رکھ دینا۔ اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا مجھے نہ سستا کفن دینا 2 دینار کا، اس سے زیادہ کفن نہ دینا، 2 دینار کا کفن۔ حضور آپ کا مال ہے کچھ پڑا ہوا تو اس میں سے اچھا کپڑا خریدا جا سکتا ہے۔ فرمایا نہ بھائی 2 دینار کا کفن خریدنا۔ حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اگر میں نیک ہوا تو اللہ مجھے جنت کا لباس عطا فرما دے گا۔ بخاری کی حدیث، مسلم کی حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتوں والی نماز پڑھائی تو 2 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا۔ صحابہ خاموش ہے سارے، چپ، ہم نہیں بولتے۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت ذوالیدین رضی اللہ تعالیٰ، ان کے ہاتھ ذرا لمبے تھے۔ تو ایک دن حضور نے فرمایا یا ذوالیدین، او لمبے ہاتھوں والے۔ کوئی پوچھتا آپ کا نام کیا ہے تو کہتے نام وہی ہے جو نبی پاک نے رکھ دیا۔ 2 ہاتھوں والے نام پڑ گیا، باقی سارے لوگ خاموش بیٹھے، کوئی نہیں بولا۔ یہ ذرا سادے آدمی تھے، بولے لیکن بڑے ادب اداب کا خیال رکھ کے بولے، اٹھے، بات ساری اللہ کریم پہ ڈال دی، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے نماز چھوٹی کر دی ہے یا اللہ نے آپ کو بلا دیا ہے؟ اللہ نے نماز چھوٹی کر دی ہے یا آپ کو بلا دیا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے کیا ہو گیا ہے؟ حضور مجھے لگتا ہے آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کیوں بھی ابو بکر کتنی پڑھائی ہیں؟ عرض کی حضور مجھے کوئی نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، میں تو پڑھنے آیا ہوں، کو رکھتے کنی تھوڑی ہے، جتنی پڑھاؤ گے چپ کر کے پڑھ لیں گے۔ اب کسی بابے کی بات کر لوں، بغیر حدیث کے کری جائے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں نا، حدیث پڑھ لی، اب کسی بابا جی کی بات کر لے۔ ایک بابا جی بولے، وہ دور کوٹ مٹھن جی، کہنے لگے نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھاں، نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھاں، مینوں کعبہ بھول گیا آئی، بھول گئیاں نی سب سوم صلاتاں، اکو یار دا فکر پہ آئی۔ نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھ، کتنی پڑھی ہیں حضور؟ مجھے کیا پتا ہو، مجھے کیا پتا حضور؟ فرمایا یہ کہتا 2 پڑھی ہیں حضور، لگتا ہے کوئی مسئلہ ہے پر پتا کوئی نہیں، آپ کو ہی پتا ہے۔ حضور نے فرمایا عمر تو بتا کتنی پڑھی؟ عرض کی حضور مجھے نہیں پتا، نہ ہمارا مزاج ہی نہیں، اتنی توجہ کون رکھے، ہم تو سیدھی دیکھیں نا، اقبال بھی بڑا شاندار ہے، ہر جگہ ہی گھس جاتا ہے، کیا کریں بغیر اقبال کے بھی گزرا نہیں جاتا۔
اقبال بھی بول پڑے، کہنے لگے اذاں تو ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اذاں تو ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور نماز تو اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر تمہارا کیا خیال ہے؟ حضور کو نہیں پتا۔ عثمان تم؟ عرض کی حضور مجھے کیا پتا ہو، ہمارے تو اللہ تعالیٰ خیر کرے شاگرد ہمیں بڑے مشورے دے لیتے ہیں، مرید آج کل بڑے سیانے ملتے ہیں، وہ پیروں کو کئی دفعہ بڑی بڑی زبردست سٹوریاں سنا جاتے ہیں۔ حجت الوداع کا خطبہ تھا، خطبہ حجت الوداع نبی پاک دے رہے تھے۔ 9 ذی الحج کو ہوتا ہے خطبہ، جمعے کا دن تھا، ذی الحج کا مہینہ تھا، قربان جاؤں صحابہ کی غلامی پہ۔ حضور نے پوچھا آج تاریخ کیا ہے؟ عرض کی حضور نہیں پتا۔ فرمایا دن کیا ہے؟ حضور نہیں پتا۔ فرمایا جگہ کون سی؟ عرض کی حضور نہیں پتا۔ نماز پڑھا کہ میں تیمل ویکھا۔ امام زرقانی کہتے ہیں کسی نے پوچھا حضرت انس بن مالک کو تمہیں نہیں پتا تھا؟ فرمایا پتا تھا۔ کہا بتایا کیوں نہیں؟ فرمایا ہمیں کیا ضرورت ہے بتانے کی، مہینہ ذی الحج کا تھا، اگر حضور کہہ دیتے محرم ہے تو ہم نے محرم ہی کر لینا تھا۔ میں کیا مصیبت پڑی ہے دلیلیں بیان کرنے کی؟ جو محبوب کہہ دے، جو محبوب ختم ہو گئی بات، کتنی کیا مصیبت بنی ہے دلیلیں، جیسے کہہ دیں جیسے کر دیں۔ وہ تو بڑے بیوقوف لوگ ہیں جو دلیلیں دیتے ہیں، کہانیاں سناتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے، جیسے وہ کہہ دے جس طرح وہ کر دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا عرض کی حضور پکا نہیں پتا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پکا پتا آپ کو ہی پتہ ہے، آپ کے علم میں ہی ہے کتنی رکعتیں پڑھائی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا بار بار پوچھا کہ حضور لگ رہا ہے پر صحیح پتہ آپ کو یہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت حدیث لکھتے ہیں تو فرماتے ہیں بھئی یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے سارا کچھ؟ جب بات طے ہو گئی تو نبی پاک نے فرمایا بھئی 2 ہی پڑھی ہیں، مجھے یہی لگتا ہے، اس طرح کرو اٹھو 2 رکعتیں اور پڑھیں۔ امام اگر بھول جائے نا نماز میں، وہ بات چیت کر لے، بات لمبی ہو جائے تو نماز شروع سے پڑھنی پڑتی، اور اگر کوئی اسے بتا دے تو پھر بھی سجدہ صاف کرنا پڑتا ہے۔ لیکن حضرت ذوالجدین کہتے ہیں نبی کریم اٹھے 2 رکعتیں مکمل پڑھائیں، سجدہ صاف بھی کوئی نہیں کیا، فرمایا مانگو دعا ہو گئی ہے نماز۔ ہمارے استاد ایک بات سنایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ایک آدمی نے دعوت پکائی ولیمے کی تو اس نے باہر پہرے دار کھڑے کیے، کہا کوئی غریب آدمی نہ اندر آئے، سارے امیر ہی آئیں۔ اور میرا تجربہ یہ ہے کہ اب غریبوں کو شوق ہو گیا امیروں کو دعوت دینے کا۔ ناراض تو نہیں ہو گئے آپ لوگ؟ یہ میں تجربے کی بات کر رہا ہوں۔ کبھی کسی غریب کے فنکشن میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے نا تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اس کا دل تھا کہ غریب کوئی بھی نہ آئے، غریب کو دعوت دینا پسند ہے، تو امیر تو پہلے نہیں اسے بلاتا تو پھر بلائے گا کون؟ اس نے سیٹھ صاحب نے ولیمہ اپنے بیٹے کا کیا تو باہر جو پہرے دار تھے ان سے کہا کہ کوئی غریب آدمی اندر نہ آئے، امیر بندے صرف۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ولیمے پر لعنت برسائی ہے، فرمایا لعنتیا وہ دعوت جس میں صرف امیر آئیں اور غریب نہ آئیں۔ اس نے کہا بھی صرف نہ امیر لوگ آئیں، تو ایک بندہ تھا بڑا امیر لیکن بیچارہ نہ کہیں کام کاج سے اٹھ کے ہی آ گیا، تو کپڑوں کو اسی طرح مٹی وٹی لگی ہوئی، تو دیر ہو رہی تھی، گھر جاتا چینج کرنے تو لیٹ ہو جاتا، تو ایسے ہی آ گیا۔ جب وہ آیا تو باہر پہرے دار کھڑا تو اس نے کہا دوڑ جاؤ، تیرا کوئی مطلب نہیں ہے یہاں۔ اس نے کہا یار میں سیٹھ آدمی ہوں، بدلا کپڑے نہیں بدلے۔ اس نے کہا سیٹھ ہوتا تو تیرے کپڑوں سے پتہ نہ چلتا میرے بھائی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا مجھے جانے دو اندر، کہنے لگے تیرے کپڑے نہیں دعوت والے۔ کہتا ہے میں وہاں سے واپس گیا دوڑا، آپ کو پتہ ہے نا کپڑے بھی اب اللہ خیر کرے۔ ایک سنگی نو میں ایک دن کیا تو کالی اینک لائی سی، خیر ہے کہندا موٹر سائیکل تے کٹا پیندا، کوئی دنوں تو بعد کار وچ بھی لا کے بیٹھا سی۔ میں کہ ہن اینوں میں کی پوچھاں، ہن تے بہتر ہے اینوں چٹی سوٹی بھی نال دیاں۔ بھئی کیا اس سے انسان کا قد بڑھتا ہے، وہ ہے بات کرنے والی۔ جہاز میں اس دفعہ میں واپس آ رہا تھا تو جہاز میں ایک نوجوان کالی اینک لگا کے پھر رہا، اب ڈر لگتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے کسی سے بات کریں گے وہ کیا جواب دے گا، تو کیا ان چیزوں سے قد بڑا ہوتا ہے آدمی کا کہ وہ تھوڑا سا جناب مطلب باہر آئیں۔ مجھے تو کمزور لگتے ہیں ایسے لوگ، اپنے لب و لہجے میں، اپنے انداز میں، اپنی طبیعت کے حساب سے، اپنے اسٹائل میں آپ زندہ رہیں۔ یہ سچ ہے اور یہ اصل ہے، یہ سچ ہے اور یہ اپنی زندگی اپنے اسٹیٹس کے مطابق، طبیعت کے مطابق گزارنا، یہی سچ ہے اور یہی اصل ہے۔ اسی میں انسان کا حسن ہے، اسی میں اس کا وقار ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ تو وہ بندہ واپس گیا بیچارہ، کپڑے بدل کے آیا،
اس نے بھی کہا کہ جانا میں نے بھی ضرور ہے، پر تنگ بڑا آیا، گھر گیا، مایا شایا والے کپڑے پہنے، سمجھ لے کالی اینک بھی لگا ہی نہیں، آیا تیار شیار ہو کے کوٹ شوٹ پہن کے ٹائی شائی کے ساتھ، جب واپس آیا تو وہ جو جس نے کہا تھا نا داخل نہیں ہونے دینا، اس نے خود دروازہ کھولا، وہ بندہ سیدھا اسٹیج پہ چلا گیا، اور لوگ کھا رہے تھے پلیٹوں میں سالن، اس نے پورا ڈونگا ہی لے لیا اور وہ لے کے نا سامنے رکھا، اور ایک کونے سے اپنا کرتا پکڑ کے اس میں ڈبویا، پھر دوسرے سے پکڑ کے اس میں ڈبویا، پھر پیچھے سے پکڑ کے، لوگ کہنے لگے پاگل ہو گیا، کہنے لگا نہیں میری تو دعوت نہیں، دعوت تو کپڑوں کی ہے، میری کہاں دعوت ہے، اس لیے کہ میں تو آیا تھا، مجھے تو داخل ہی نہیں ہونے دیا، یہ تو دعوت ہے میرے کو، نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ بھئی وہ بھی کوئی انسان ہے جو کسی کے صرف کپڑوں کا حیا کرے، ٹھیک ہے، انسان کا لباس اس کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے، کپڑے اچھے پہننے چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس اگر نعمت ہے تو چھپا نہ، اس کا اثر تیرے اوپر نظر، لیکن آپ کسی کو کپڑوں سے جج کریں گے، گاڑی سے جج کریں گے، یہ معیار نہیں ہے۔ والد کو، استاد کو، مرشد کو کیا اس لیے جج کیا جائے گا کہ اب وہ مالدار ہوگا تو حیا کریں گے؟ اور بھائی ماں اگر کسی کھیت میں بیٹھ کے اپلے بھی تھاپ رہی ہو نا، اور وقت کا شیخ الحدیث کسی بہت بڑی مسجد میں بیٹھ کے حدیث بھی پڑھا رہا ہو، اماں وہاں اپلے تھاپ رہی ہے، تو اس محدث وقت بھی جنت اسی ماں کے قدموں کے نیچے، وہیں سے اسے جنت ملے گی، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے جنت کہیں اور سے مل جائے گی، بے شک وہ بیچاری اپلے تھاپ رہی ہے، گوبر کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ بزرگوں کا اکرام کرے، احترام کرے، ان کو ادب دینا سیکھے، ان کے ساتھ لحاظ والا رویہ اختیار کرے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم علیہ السلام کے پاس میں بیٹھا تھا تو چند نوجوان حضور کے پاس بیٹھے تھے، جہاں ہم بیٹھے تھے وہاں جگہ کچھ تنگ تھی، ایک بزرگ آ گئے سفید داڑھی والے، انہوں نے سلام لی، نبی پاک علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا تو حضور نے نوجوانوں پہ 2-3 دفعہ نظر ڈالی، وہ بیٹھے رہے، ان کو جگہ نہیں دی، تھوڑے سمٹے نہیں، تو کہتے ہیں رسول پاک علیہ السلام نے بات کی تو میں کانپنے لگا، اللہ کے حبیب نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا فلیس منا، فرمایا جس کو چھوٹے پہ شفقت نہیں کرنی آتی اور جس کو بڑے کی عزت نہیں کرنی آتی، اس کا تو ہم سے تعلق ہی کوئی نہیں، فلیس منا، وہ ہم میں سے، فرمایا وہ آئے تم نے جگہ ہی نہیں دی، سفید داڑھی والے شخص کا اکرام نہیں کیا، اس کو تم نے جگہ ہی نہیں دی۔ اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کون سا بوڑھے ہونا ہے، ہم نے کون سا بوڑھے ہونا، ہم نے تو سدا جوان ہی رہنا ہے۔ ایک کلرک نے نا ایک دفعہ کسی بہت بڑے رائٹر کو کہہ کہ اپنے نام سمیت، اس نے کہا تھا میرا نام، ایڈریس، فون نمبر سمیت یہ بات اپنے کالم میں درج کر دو۔ اس نے کہا کہ میں کلرک تھا، تنخواہیں وغیرہ دیتا تھا، کسی بینک میں یا کسی ایسے ادارے میں ملازم تھا جہاں میں وہ چیزیں دیا کر، تو کہتے ہیں کہ میں وہاں یہ کام کرتا تھا تو بوڑھے لوگ، آپ کو پتہ ہے ضعیف لوگ آتے ہیں بیچارے پینشن لینے، کسی بچے کی منت کرتے ہیں، وہ لے کے جاتا ہے، بابا جی کو یہ بھی نہیں پتہ انگوٹھا کہاں لگانا ہے، فارم کیسے فل کرنا ہے، تو یہ سرکاری عہدوں پہ بیٹھے لوگ معاذ اللہ تنگ ہوتے اور کئی دفعہ غلط جملے استعمال کرتے۔ تو کہا کرتا تھا کہ میں بڑا سخت رویہ رکھتا تھا، اب میری بھی پینشن ہو گئی ہے، اور اب جب میں خود لینے جاتا ہوں نا تو کہتا ہے جتنے دھکے میں یہ تھے اس سے 11 گنا کھا چکا ہوں، پر معافی کوئی نہیں مل رہی۔ تو لوگوں کو یہ میرا نام لے کے ایڈریس سمیت بتا دیں کہ اگر اپنا بڑھاپا سیو کرنا چاہتے ہیں تو اپنی جوانی محتاط کریں، اگر اپنا بڑھاپا سیو کرنا چاہتے ہیں تو اپنی جوانی، اور بڑھاپے میں باتیں برداشت ہوتی، جوانی میں برداشت ہوتی ہیں، بڑھاپے میں تو لفظ سہے بھی نہیں جاتے، آنسو خود بخود نکل جاتے ہیں جب بچہ بات کرتا ہے۔ سنو یہ نوجوان یہ حدیث یاد کر لیں، یہ طبرانی میں موجود ہے، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ حدیث یاد کر لینی ہے، پڑھیے درود صلی اللہ ہو، پھر کہیے صلی اللہ ہو، چلے تیسری دفعہ بھی پڑھ لیں صلی اللہ ہو۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنی جوانی میں کسی بوڑھے کی عزت کرے گا، جب وہ بوڑھا ہوگا تو اللہ اسے کئی گنا بڑھ کے اس کی عزت کرائے گا، اس کی کی گئی عزت سے کئی گنا بڑھ کے رب پھر اس کی عزت کرائے گا۔ نوجوان اکرام کرنا سیکھیں، بزرگوں کا احترام کریں، اپنے بڑوں کے ساتھ، اور بڑوں میں جتنے بھی صاحب فضیلت بڑے ہیں، آپ کا جو استاد ہے وہ آپ کے لیے بڑا قابل احترام ہے۔
بڑا قابل احترام ہے۔ میں ماسٹر کی ڈگری لینے کے بعد اب بھی کبھی گاؤں میں اپنی پرائمری کے ٹیچروں کو دیکھتا ہوں، اب بھی تو احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ اگر ہمیں وہ الف با تا سا نہ پڑھاتے، شروع کی کتابیں یہ المدہ عام نہ پڑھاتے، تو پھر اس سے آگے بھی ہمیں پڑھنا نہ آتا۔ اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے نا، توفیق دے، تو یہ سمجھے کہ جو چھوٹا استاد ہوتا ہے اس کی محنت زیادہ ہوتی ہے۔ ہاں یونیورسٹی والے جو ٹیچر ہیں تو لیکچر دے کے چلے جاتے ہیں، تو وہ جس نے رٹا لگایا نا پہاڑے یاد کرانے کا، وہ جس نے آپ کو املا لکھنی سکھائی ہے نا، اس کی محنت، اگرچہ اس کی تعلیم میٹرک پی ٹی سی ہے، اگرچہ آپ اس سے کئی گنا زیادہ تعلیم حاصل کر گئے، لیکن اصل مشقت اس قاری صاحب کی ہے جس قاری نے آپ کو قاعدہ پڑھایا ہے، جس نے تلفظ ٹھیک کرایا ہے۔ ابتدائی کتابوں کے اساتذہ کی مشقت زیادہ ہوتی ہے، بڑے لوگ تو لیکچر دے کے چلے جاتے ہیں۔ تو بھائی ادب کرنا سیکھیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرمانے لگے، ایک تیرا باپ وہ ہے جس کی صلب سے تو پیدا ہوا، اور ایک تیرا باپ وہ ہے جس نے اپنی بیٹی دے کے تجھے بیٹا بنایا، اور فرمایا ایک تیرا باپ وہ ہے جس نے تجھے تعلیم دی۔ وہ تیرا باپ ہے، اس کا اکرام کر، اس کا ادب۔ اور حضرت مولا علی شیر خدا نے تو شیروں جیسی بات ہی کر دی۔ بڑے لوگ بڑی بڑی باتیں، اتنی بڑی بات اس موضوع پر میں نے تلاش کیا ہے، میں نے بڑے لوگوں کو پڑھا ہے اس عنوان پر، لیکن اتنی بڑی بات کہیں نہیں ملی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، جس نے مجھے ایک حرف سکھایا ہے وہ میرا استاد ہے، اگر وہ چاہے تو مدینے کے چوک میں کھڑا کر کے مجھے بیچ دے، میں اس کے ہاتھوں بکنے کو بھی تیار ہوں۔ جس نے مجھے ایک حرف، اساتذہ کا احترام نہیں، اساتذہ پریشان، استاد تو بیچارہ روز کٹہرے میں کھڑا ہے، روز کٹہرے، روز لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ بات کیسے کر دی، آپ کی جرت کیسے ہوئی۔ اور جو لوگ، میں ایک کالج میں تھا چند دن پہلے، تو وہاں میرے جاتے ایک جھگڑا شروع تھا کہ جناب ہم کب سے آئے بیٹھے ہیں، تو ٹیچر کہتی ہے کہ یہ پیریڈ ختم ہوتا ہے تو پھر چھٹی دینی ہے، تو پہلے چھٹی دے، چونکہ ماں بدولت آ جو گئے۔ اکرام نہیں، جو قومیں ادب نہیں کرتی وہ تعلیم کبھی بھی حاصل ہے، اور تعلیم حاصل کر بھی لیں تو تعلیم کا فیض نہیں پا سکتے۔ فیض ادب سے ملتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف سے کسی نے کہا کہ یہ امام اعظم کیوں ہے؟ فرمانے لگے یہ بڑے امام اس لیے ہیں کہ بڑا ادب کرتے تھے، بڑے اس لیے ہیں کہ بڑا ادب۔ امام صاحب کے ساتھ 4-5 شاگرد بیٹھے تھے، ایک باغ میں آپ تشریف فرما تھے۔ تو اب تو ہمارے ہاں بڑی آسانی ہے، کتابوں کو آپ کمپیوٹر سے سرچ کر سکتے ہیں، حوالے بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں۔ اب بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، کتاب سے ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے۔ ہم اپنے طالب علموں کو کبھی کہتے ہیں نا صرف کتاب ہی ڈھونڈ کے دے دو، تو وہ کہتے ہیں جی اس کو آپ لگایا ہی حروف ترجیح کے حساب سے کریں تاکہ ہمیں یہ مشقت نہ کرنی پڑے۔ آپ اس کو حروف ترجیح کے مشورے دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی آپ فن کے لحاظ سے کتاب میں حدیث علیحدہ رکھا کریں، تفسیر علیحدہ رکھا کریں تاکہ ہمیں کوئی حرکت نہ کرنی پڑے، مشورے دیتے ہیں۔ چلو اچھے بچے بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ ساتھ ساتھ ہی ہے۔ تخریج کا کام کرنا بڑا مشکل ہے آج بھی۔ جب آپ نے صحیح مطالعہ کرنا ہو تو پھر موبائل بند کر کے ہی ہوتا ہے۔ جب آپ نے کسی چیز پہ ریسرچ کرنی ہے، اس کو ہر لحاظ سے اور ہر زاویے سے آپ پڑھنا چاہتے ہیں، پھر یہ مشقت والا کام۔ اس زمانے میں زیادہ مشقت ہوتی تھی، گرمی بڑی سخت تھی، تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 2-3 شاگرد منگا لیے۔ اب بڑی ساری سہولیات ہیں، جب ہم کو صفحہ 2-3 صفحے محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ ہم یہ رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پنیں ہوتی ہیں، پن لگا لی، اتنے صفحے سائڈ پہ کر لیے، پھر کئی بہت ساری آسانیاں ہیں۔ اس زمانے کے اندر بڑا مشکل ہوتا تھا، کچھ کاغذ بھی بڑا مہنگا تھا، چیزوں کو سمیٹنا، اور اگر کچھ چیز بکھر جاتی تھی دوبارہ حاصل کرنا ایک مشقت والا کام۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ باغ میں بیٹھے تھے، کچھ حدیثوں پر کام ہو رہا تھا، ان کی جو روایات تھیں اس کے راوی جو تھے وہ مرتب کیے جا رہے تھے، چیزوں پر فقہ کے اصول بنائے جا رہے تھے۔ شاید 2-4-5 شاگرد بھی بیٹھے تھے، باغ کے ساتھ کچھ بچے کھیل رہے تھے، گیند گری ایک بچے کی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک بچے کی ویسے ڈیوٹی لگائی جاتی ہے گیند ہی پکڑنے کی، کھڑا کرتے ہیں نا جی پیچھے اس کو کہ تو نے صرف گیند ہی پکڑنی ہے۔ مجھے چونکہ دلچسپی نہیں میچ سے، لہٰذا مجھے زیادہ نام وام نہیں آتے کہ اس کو کیا کہتے، تو اس کو کھڑا کیا تھا انہوں نے پیچھے۔ وہ گیند اچانک آ گئی نا جب باغ میں، تو بچہ دوڑا آیا، 12-14 سال کا بچہ جب وہ آیا نا باغ میں، تو امام صاحب نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، امام صاحب جھاگ سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔
اور جب کھڑے ہوئے تو وہ کاغذ جو تھے وہ سارے بکھر گئے. اب امام صاحب کھڑے ہوئے تو شاگردوں کو بھی کھڑا ہونا تھا, وہ بھی سارے کھڑے ہو گئے, ان کا بھی سارا سامان بکھر گیا, ٹوٹ گیا, دائیں بائیں چیزیں ہو گئی. بچہ چلا گیا, امام صاحب بیٹھ گئے, شاگرد بڑے ادب والے تو انہوں نے پوچھا بھی نہیں کیا معاملہ ہے. اب نئے سرے سے ساری ترتیب دوبارہ سے لگائی گئی. تھوڑی دیر گزری تو بچہ پھر باغ میں آ گیا. امام صاحب پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے, پھر ساری چیزیں بکھر گئی. تیسری دفعہ وہ پھر آ گیا, اب پتہ نہیں وہ کتنی دفعہ آئے گا. بار بار شاگردوں کو بھی اٹھنا پڑتا, وہ کاغذات سارے بکھر جاتے. بالآخر ایک شاگرد بول پڑے, کہنے لگے حضور یہ تو بچہ ہے, یہ 100 دفعہ آئے گا. تو امام صاحب نے برجستہ جواب دیا, فرمایا اگر یہ 100 دفعہ آیا نا تو ابو حنیفہ 100 دفعہ اٹھ کے کھڑا ہوگا. میں کھڑا ہوگا, تمہیں تو نہیں نا پابند کر رہا. کہ حضور ماجرا کیا ہے, کون ہے یہ بچہ؟ تو امام صاحب فرمانے لگے یہ میرے استاد کا پوتا ہے, یہ میرے شیخ کا پوتا ہے, میرے مرشد کا پوتا ہے. اصلہ نال جے نیکی کریے تے او نسلہ تاک نہیں بھول دے, ہاں بے اصلہ نال نیکی کریے تے پھل کنڈیاں نال تول دے. یہ میرے حضرت کا پوتا ہے, اس گھر سے میں نے فیض لیا ہے. فرمایا میں نے نمک کھایا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آئے اور میں اٹھ کے کھڑا نہ ہوں, یہ 1000 دفعہ بھی آئے تو میں کھڑا ہوں گا. تو امام ابو یوسف فرماتے تھے اس دن مجھے سمجھ آئی کہ یہ جو امام صرف امام نہیں, امام اعظم ہے نا, یہ بڑے اس لیے ہے کہ انہوں نے ادب بڑے بڑے کیے ہیں.